شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم کی مبارک ساعتوں میں، اس کی بابرکت گھڑیوں میں ایک بار پھر پروگرام فیضان شعبان لے کر حاضر ہیں۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہم نے اس ماہ شعبان المعظم کی ایک بڑی نازک رات شب برات کے بارے میں ذکر سنا تھا۔ اس کی نزاکت کیا ہے، یہ کیسی بابرکت رات ہے، اس کا ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر بھی کیا تھا۔ آج انشاءاللہ الکریم فیضان شعبان حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس ٹاپک پر پھر کچھ آپ کے ساتھ کلام کریں گے۔ آئیے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے اور مصافحہ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، ماہ شعبان المعظم کی ایک رات شب برات جو بڑی نزاکت رکھتی ہے، بڑی نازک ہے، انسان کی زندگی کے ایک سال کے معاملات بھی لکھے جاتے ہیں۔ کون مرے گا، کون پیدا ہوگا، کون حج کرے گا، کتنا رزق دیا جائے گا، یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر وہ لوگ جو اپنی شامات اعمال کی وجہ سے جہنم کے مستحق قرار پائے تھے، محض اپنی رحمت سے ان کی بخشش فرماتا ہے۔ لیکن یہ بھی سنا تھا گزشتہ ایپیسوڈ میں کہ کچھ کم نصیب یا بد نصیب ایسے ہیں جو اس رات بھی مغفرت سے محروم رہیں گے۔ وہ کون ہیں، ان کے کیا گناہ تھے، اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا۔ مزید ایک اور ایسا عمل اگر کوئی وہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے اس شب برات بھی محروم رہے گا، اس کا ذکر کرنا باقی ہے۔ وہ چونکہ آج کے ہمارے ٹاپک سے وہ ریلیٹ کرتا ہے، اس لیے ہم نے اسے باقی رکھا تھا۔ پہلے آئیے وہ کون ہے جو آج کی رات مغفرت سے محروم رہے گا، اس کا ذکر آج سنیں گے، پھر اس کے متعلق کچھ مدنی پھول بھی حاصل کریں گے۔ پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شب برات میں ایک مکتوب تحریر فرماتے ہیں۔ وہ کیا ہے، اس میں آپ نے اس ایک شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو آج کی رات یعنی شب برات میں مغفرت سے محروم رہے گا۔ چنانچہ کلیات مکاتب رضا جلد اول صفحہ 356 تا 357 پر ہے۔ یہ ایک مکمل مکتوب ہے جس کے چند سطر، چند لائن آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز و جل بطفیل حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند، یعنی وہ لوگ جن کے گناہ نہیں بخشے جاتے ہیں، وہ چند لوگ ایسے ہیں۔ ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہم نے اپنے گزشتہ ایپیسوڈ میں سنا تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت آگے لکھتے ہیں، ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لے۔ یعنی اس رات مغفرت سے محروم رہنے والے لوگوں میں وہ دو بد نصیب بھی ہیں جو دنیاوی رنجش کی وجہ سے ایک دوسرے سے دشمنی رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، اور ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دی ہے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا
گوارا نہیں کرتے، ایک دوسرے کی دعوت قبول نہیں کرتے، ایک سامنے سے آ رہا ہو تو اس کا تیور چڑھ جاتے ہیں، تیور بدل جاتا ہے، مزاج تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے دو افراد جو ہیں یہ بھی آج کی شب براءت میں مغفرت سے محروم رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بندوں کے حق ہم سے ضائع ہوئے ہیں، ہم نے اگر بندوں کے حق ضائع کیے ہیں تو ان سے معافی بھی مانگے اور ان کا حق ان کو واپس بھی کرے، اور جن سے معافی مانگی جا رہی ہے اسے بھی چاہیے کہ دل سے معاف کرنا اختیار کرے۔ یعنی ایک شخص ہے، اس نے کوئی خطا کی تھی، کوئی حق ضائع کیا تھا، اب اسے اپنی کرتوت پر شرمندگی ہے، جو کیا تھا اس پر نادم ہے، اور وہ آپ سے اگر معافی مانگتا ہے تو دل سے معاف کرنا بھی اختیار کرے۔ اس بات کو لے کر نہ بیٹھے تو نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، بلکہ معاف کرنا اختیار کرے، معاف کر دے۔ معاف کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انہی فضائل کا ذکر سنیں گے۔ پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسا حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کا انداز تھا، اور کیسے ایک دوسرے کو معاف کیا کرتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ نے ایک کتاب شائع کی ہے جس کا نام ہے دین و دنیا کی انوکھی باتیں۔ اس کے پیج نمبر 446 446 پر ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک زمین تھی جس میں آپ کے غلام یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام اس پر کام کیا کرتے تھے۔ آپ کی زمین سے متصل یعنی بالکل لگے ہوئے حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی بھی زمین تھی، جہاں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کی زمین میں زبردستی گھس آیا، تو آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک خط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا۔ ایک خط لکھا جس میں یہ تحریر کیا کہ آپ کا غلام میری زمین میں زبردستی گھس آیا ہے، اسے منع کر کے اپنے یہاں بلا لیجیے، والسلام۔ بس اتنا آپ نے خط میں لکھا اور خط بھیج دیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھ کر ایک صفحہ لیا اور خط کا جواب یوں لکھا: اے حواری رسول کے صاحبزادے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی کے بیٹے، غلام نے جو کیا مجھے اس کا افسوس ہے، اور دنیا کی میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میں اپنی زمین آپ کو دیتا ہوں، لہٰذا آپ اسے اپنی زمین میں شامل کر لیجئے، اور اس میں جو موجود غلام ہیں جو ابھی میرے ہیں اور میری زمین پر کام کر رہے ہیں، میں میری زمین آپ کو دیتا ہوں، اور اس زمین پر جو غلام کام کر رہے ہیں وہ بھی اور اموال بھی آپ کو عطا کرتا ہوں، والسلام۔ آپ نے جواب میں اتنا لکھا کہ مجھے اپنے غلام کی غلطی کا افسوس ہے، میں اپنی زمین ما غلام ما اموال آپ کو دیتا ہوں۔ یہ خط جب حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس پہنچا تو آپ نے پھر اس کے جواب میں خط لکھا۔ آپ نے لکھا: میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خط پڑھا۔ اللہ پاک ان کی عمر لمبی کرے، ان جیسی شخصیت جب تک قریش میں موجود ہیں قریش کی رائے بیکار نہیں ہو سکتی۔ یہ خط جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچا تو آپ نے یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر جواب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آپ نے خط میں لکھا: جو معاف کرتا ہے وہ سرداری کرتا ہے، جو برد باری کرتا ہے وہ عظیم ہوتا ہے، اور جو درگزر کرتا ہے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ والے کس قدر عمدہ خوبیوں کے مالک ہوتے تھے، جن کی شخصیت میں عفو درگزر کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا تھا۔
یہ حضرات صرف دعووں اور نعروں کی حد تک ہی محدود نہیں تھے، بلکہ اسلام ان کی رگ و پے میں سرائیت کر چکا تھا، ان کی رگ و پے میں اسلام بستا تھا۔ یہ حضرات اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے، بالفرض اگر کوئی ان کے ساتھ سختی سے پیش آتا بھی تو یہ اللہ والے آپے سے باہر ہونے کے بجائے اپنے مد مقابل کے ساتھ بھی شفقت، مہربانی اور اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کی شان و عظمت کے چرچے ہیں۔ ان کو گزرے ہوئے کتنا سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی ان اچھائیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ جب ان عظیم ہستیوں کا ذکر خیر ہوتا ہے تو زبانوں پر پھر رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت اللہ تعالی علیہ، اس طرح کے ان کے لیے دعائیہ کلمات ہماری زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان کا اچھا اخلاق، ان کا معاف کرنا، ان کا عفو درگزر اتنے سالوں کے بعد بھی ان کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ اور جب ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالی عنہ، رحمت اللہ علیہ، ہم یہ سب کہتے ہیں۔ اس لیے FGN چینل کے ناظرین یاد رہیں، غصے کو پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا، کسی نے غلطی کی، کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا، معاف کرے، بھول جائے، درگزر کرنا ایسا بہترین عمل ہے کہ جو خوش نصیب مسلمان یہ عمل بجا لاتا ہے اس کا شمار رب کریم عز و جل کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ اسی طرح پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اور چاہیے کہ معاف کرے اور درگزر، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو FGN چینل کے ناظرین، معلوم ہوا لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کرنا، معاف کر دینا، بھول جانا، جوابی کارروائی نہ کرنا رب کریم کو بہت پسند ہے۔ یہ بھی یاد رہیں، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، اسے ہرگز یہ گوارا نہیں کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کے عزت و ناموس کے محافظ بنیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کریں، نظر انداز کریں۔ یہ اسے پسند نہیں۔ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے اور کوئی ان پر ظلم کر رہا ہے تو جوابی کارروائی نہ کرے، برداشت کرے، اپنے حقوق معاف کر دیا کرے، دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھے۔ یہ سب شیطان کو پسند نہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، یہ بھی شیطان کو پسند نہیں، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ قتل و غارت گیری، دھوکہ دینا، پیسے دبا لینا، جھگڑے پر اتر آنا، آستینے چڑھا لینا، یہ سب نہیں ہوگا تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس طرف آئے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ ہوگا تو پھر معاشرہ امن کا گہوارہ بن جائے گا اور شیطان ناکام و نامراد ہوگا۔ اس لیے یہ بھی یاد رہیں کہ کسی مسلمان سے غلطی ہو جانے پر اسے معاف کر دینا جب یہ شیطان کو پسند نہیں ہے تو یہ نفس پر ایک نہایت دشوار عمل ہے، لیکن اگر ہم عفو درگزر کے فضائل کو پیش نظر رکھیں تو اللہ پاک ہم پر اس عمل کو عمل میں لانے، یعنی معاف کرنا اختیار کرنے میں مدد فرمائے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے جو انعام ہے ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ہمارے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ میں آپ کو انعام کیا کیا ملتے ہیں کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرنا، درگزر کرنے پر،
کیا کیا انعام دیے جاتے ہیں وہ سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوگی اللہ کریم قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ نمبر 2 جو تم سے تعلق توڑے، رشتہ داری توڑے، تم سے ناتا توڑے، تم اس سے تعلق جوڑو۔ اور تیسری بات فرمائی جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ جو یہ 3 باتیں اختیار کرے گا اللہ پاک اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات جو محروم کر رہا ہے تم اسے محروم نہ کرو، تم اسے عطا کرو۔ جو تم سے تعلق توڑ رہا ہے تم بھی تعلق نہ توڑو، تم تعلق جوڑو۔ اور جو تم پر ظلم کر رہا ہے تم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے اس نے ظلم کیا تو تم بھی ظلم نہ کرو، بلکہ تم کیا کرو؟ تم معاف کرنا اختیار کرو۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا جس کا اجر اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہیں، یعنی کون ایسا ہے جس کا اللہ کریم پر ذمہ نکلتا ہو؟ تو اعلان کرنے والا کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں، یعنی جو جنت میں چلے جانے کا جن کو کہا جائے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں معاف کرنے والے تھے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ دنیا میں کرنا کیا ہے؟ معاف کرنا ہے، تو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے گا قیامت کے دن اللہ پاک اس کی غلطی کو معاف فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ دنیا میں اگر کسی نے ہمارا نقصان کیا بھی تو کتنا نقصان ہوگا؟ معمولی سا، یا جو نقصان ہوگا وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ جتنے عرصے کے لیے ہماری سانسیں چل رہی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے معاف کیا تو اللہ پاک کی معافی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کے لیے دی جائے گی کہ اللہ پاک ہمارے گناہ معاف فرما دے گا اور پھر اس گناہ معاف ہونے کے بدلے ہمیں داخل جنت کیا جائے گا۔ سوچ لے کہ کتنا سستا سودا ہے کہ دنیا میں اللہ کے بندوں کو معاف کرے، اللہ ہماری خطاؤں کو قیامت میں معاف فرمائے گا۔ ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ہر دور میں بہترین امتیوں کی تعداد 500 ہیں اور ابدال 40 ہیں۔ ابدال ولایت کا ایک منصب ہے، ان کی تعداد 40 ہے۔ نہ 500 سے کوئی کم ہوتا ہے اور نہ 40 سے۔ جب 40 ابدال میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رب کریم ان 500 نیک امتیوں میں کسی ایک کو اس فوت ہونے والے ابدال کی جگہ پر مقرر فرماتا ہے، یعنی وہ ایک عام امتی تھا نیک، وہ ابدال بن جاتا ہے، اور یوں 40 کی کمی کو اللہ پاک پورا فرماتا ہے۔ عرض کی گئی ہمیں ان کے اعمال کے بارے میں ارشاد فرمائے، یعنی وہ 500 افراد جو 500 میں سے نکل کر ابدال کے 40 کی تعداد کو پورا کرنے کے لیے اللہ جن کا انتخاب فرماتا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے والے کو معاف کرتے، برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے، اور اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے اس سے لوگوں کی غم خواری کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا وصف کیا ہوگا؟ یہ لوگوں کے وصف یہ ہوں گے کہ یہ ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا جیسے مال دیا ہے، علم دیا ہے، تو اس سے مسلمانوں کی غم خواری کرتے ہیں۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ کتاب میں اس طرح لکھا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ جو ہمارا غلام ہے، ہماری خدمت کرتا ہے، اگر وہ غلطیاں کرے تو ہم اسے کتنی بار معاف فرمائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ سوال سن کر کچھ نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا کہ ہم اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دوسری بار پوچھنے پر بھی خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا روزانہ 70 بار، ایک دن میں 70 ٹائمز اپنے خادم کی غلطیوں کو معاف کرے۔ اس سے غلطی ہو جائے اس پر ظلم نہ کرے، اسے جھڑکے نہیں، اسے گالی نہ دے، اس پر ہاتھ نہ اٹھائے، معاف کرے۔ کتنی؟ ایک دن میں 70 بار۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی میں اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ 70 کا لفظ حدیث میں جہاں بھی بیان ہوا وہ زیادتی ثابت کرنے کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معاف کیا جائے۔ یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے جو خطا، جو غلطی ہو، وہ اس کی غلطی دنیاوی نقصان کے لیے ہو، خباثت نفس سے نہ ہو۔ اس کی جو غلطی ہے وہ غلطی سے ہو، خباثت نفس سے نہ ہو، اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہوا ہو، یعنی دنیاوی نقصان ہوا ہو، شریعت کا یا قوم کا یا ملت کا قصور نہ ہو، یعنی اس کی غلطی کی وجہ سے شریعت کو نقصان پہنچا نہ ہو، اس کی غلطی کی وجہ سے قوم ملت کو نقصان نہ پہنچا ہو، تو اس کی ایسی غلطیوں کو ایک دن میں 70 مرتبہ یعنی بہت دفعہ معاف کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اب دیکھیں، ہم سے جو معافی مانگنے آ رہا ہے، اب تو باقاعدہ اس طرح غلام وغیرہ تو رکھے نہیں جاتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، اب بھائی سے غلطی ہوئی، چھوٹے بھائی سے، بڑے بھائی سے معافی مانگ رہا ہے، وہ تو غلام نہیں ہے چھوٹا بھائی، لیکن معافی مانگ رہا ہے۔ جب غلام کی خطا کو 70 مرتبہ معاف کرنے کا کہا گیا، یہ تو سگا بھائی ہے چھوٹا، چچا ہے، بھتیجا معافی مانگ رہا ہے، ماموں ہے، بھانجا معافی مانگ رہا ہے، خالہ ہے، بھانجا معافی مانگ رہا ہے، تو یہ تو غلام نہیں ہے، یہ رشتہ دار ہے، تو اس کی خطاؤں کو سوچے پھر کتنی مرتبہ معاف کرنا چاہیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، معاف کرنا بہت بہترین عمل ہے، جس کی دنیا میں تو برکتیں نصیب ہوتی ہی ہیں، مگر آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ جنت کی خوشخبری سے نوازا جائے گا۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو طاقت و قدرت کے باوجود بھی لوگوں کی خطاؤں کو اپنی نفسانی ضد کا مسئلہ نہیں بناتے، بلکہ معاف کر کے ثواب کا خزانہ پاتے ہیں۔ مگر افسوس، آج اگر ہمیں کوئی معمولی سی تکلیف بھی پہنچا دے یا ذرا سی بد اخلاقی کا ہمارے ساتھ مظاہرہ کر لے تو ہم عفو درگزر کا دامن ہاتھوں سے چھوڑ دیتے، اس کے دشمن بن جاتے اور مختلف طریقوں سے اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ تو عادتاً بری باتیں کرتے تھے، نہ تکلفاً، نہ بازاروں میں شور کرنے والے تھے اور نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ عادت کریمہ کیا تھی؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ اس کی بڑی شاندار مثال اگر سمجھنا ہو تو فتح مکہ کا واقعہ یاد کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جب مسلمان مکے میں آباد تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکے میں قیام پذیر تھے، تو کتنی تکلیفیں دیں، راستوں میں کانٹے بچھائے، جب سجدے میں جاتے تو اونٹ کی اوجڑی پیٹھ پہ رکھ دیتے، جب سجدے سے سر اٹھاتے تو کوئی گلے میں پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچتا کہ مبارک آنکھیں باہر تشریف لے آتی۔ اتنی تکلیفیں دی، آپ دعوت دیتے تو شور مچاتے، گالیاں دیتے، کاہن کہتے، جادوگر کہتے، مجنون کہتے، نہ جانے کیسی کیسی پھپتیاں کستے تھے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح فرمایا تو کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کر مکے میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں، تو ہوا یہ کہ
ان سارے لوگ جو ظلم کیا کرتے تھے صحابہ اکرام نے ان کو پکڑ کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑا کر دیا۔ سب کی للچائی ہوئی نظریں جمال نبوت کا منہ تک رہی تھی، اور سب کے کان شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے کے منتظر تھے کہ اب تو یہ فاتح مکہ ہیں، اب تو مکہ پورا شہر ان کا ہو چکا، اب نہ جانے یہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایک دم فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ لہجے میں ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں، جو ظلم تم نے کیا تھا ہم نے معاف کیا، کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو، تمہیں نہ قید میں رکھا جائے گا نہ بندی بنایا جائے گا، آج تم سب آزاد ہو۔ کیسا عفو درگزر کہ جان کے دشمنوں کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، جو ستاتے تھے تکلیف دیتے تھے ان کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن معاف کر دیا۔ ہماری شاید کوئی اتنی تکلیف ہمیں نہیں دیتا کہ ہماری جان کے پیچھے پڑ گیا ہو، کوئی ہمیں شاید اتنی تکلیف نہیں دیتا کہ ہم راستہ چل رہے ہوں تو ہم پر پھبتیا کستا ہو، گالیاں دیتا ہوں، ہمیں پاگل کہتا ہوں، ہمیں برا بھلا کہتا ہوں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کیا گیا، کانٹے بھی بچھائے گئے، ان کے جان نثاروں کو بے جرم بے قصور مارا بھی گیا، اور بڑا سخت عذاب کے طور پر سزائیں دی گئی، دنیاوی سزا، یہ دنیاوی مالک تھے، ان پر جو ایمان لاتا ان کو سزا دیتے تھے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے اور وہ اس پر شرمندہ ہے، معافی مانگتا ہے، تو ہم اپنا دل بڑا کریں، ہم اس کو معاف کر دیں۔ آپ نے ابھی فضیلت سنی کہ ہم معاف کریں گے تو اللہ پاک قیامت میں معاف کرنے والوں کو معاف فرمائے گا۔ یہ ایک ہے روایت میں نا کہ ہم جیسے جیسے زمانہ رسالت سے دور ہوتے جائیں گے ویسے ویسے بد عملی، بے عملی، گناہوں کا ارتکاب، پھر معاف کرنے کا جذبہ، یہ سب ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ حالانکہ ہم بھی تو دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر اللہ پاک ہماری ہر غلطی پر ہماری پکڑ فرما لے تو ہمارا بنے گا کیا؟ لیکن اللہ پاک ہماری ہر خطا پر ہماری دنیا میں پکڑ نہیں فرما رہا ہے، یہ اس کی شان رحیمی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ ہماری غلطیوں پر پکڑ نہیں فرما رہا ہے۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کے بندوں کی اگر کوئی غلطیاں ہمارے ساتھ ہو جائے تو معاف کرنا اختیار کر لیں، ہم معاف کر دیں، انشاءاللہ اس کی ہمیں برکتیں پائیں گے۔ ہمارے بزرگوں کی سیرت کے بھی واقعات پر ایک اور بڑا پیارا واقعہ میرے سامنے موجود ہے، میں وہ بھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ کیسے ہمارے بزرگان دین معاف کرنا اختیار کرتے تھے۔ جو ان کو گالیاں دیتا اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی میرے ایک کان میں گالی دے اور دوسرے کان میں معافی مانگ لے تو میں ضرور اس کی معذرت قبول فرما لوں گا۔ ابھی گالی دی تھی اور ابھی معافی مانگ لے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی معاف کریں اور یہ مدنی سوچ بنا لیں کہ میرے حقوق اگر کسی نے ضائع کیے، مجھے نقصان پہنچایا، مجھے تکلیف دی، مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، میری چغلی کی، میری غیبت کی، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ معاف کرے، کوئی آ کر معافی مانگ رہا ہے تب بھی معاف کرے، اور پیشگی بھی ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے۔ اور ہمیں ایک تو نصیحت معاف کرنے کے متعلق، دوسرا کوئی ایسی کام نہ کیا جائے کہ ہمیں اپنی اس عمل پر معذرت کرنا پڑے۔ ایسا کام کرتے ہی کیوں ہو کہ کسی سے معافی مانگنی پڑے، کسی کو گالی دیتے ہی کیوں ہو کہ اس گالی کی معافی مانگنی پڑے، کسی کو برا بھلا کہتے ہی کیوں ہو کہ پھر اس برا بھلا کہنے پر اس کو معافی مانگنا پڑے، کسی کا پیسہ دباتے ہی کیوں ہو کہ جا کر اس کو معافی مانگنی پڑ رہی ہو کہ میں نے آپ کا پیسہ دبا لیا تھا، آپ کے مال میں خیانت کی، مجھے معاف کر دے۔ کسی کی زمین پر قبضہ کرتے ہی کیوں ہو کہ پھر اس کی معافی مانگنی پڑ رہی ہے۔ یعنی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ معذرت کرنا پڑے۔ اگر بتقاضۂ بشریت یعنی انسان ہونے کی وجہ سے اگر کوئی خطا ہو گئی
کوئی غلطی کر بیٹھے تو معافی مانگنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے جھکتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو معافی مانگنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے، اور جس سے معافی مانگی جا رہی ہے اس نے اپنے دل بڑا کرنا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ دنیا میں بندوں کو معاف کرے، اللہ پاک قیامت میں ہمیں معاف فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، شعبان لو آیا یہ ہے آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ، آقا کا مہینہ۔